بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے دن اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ خوش قسمتی سے میں 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ذہین، سگھڑ اور خوبصورت تھی۔ رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی، مگر مجھ سی نازک اور لاڈلی بیٹی کی اچھی قسمت کے بارے میں ماں باپ کو ہمیشہ تردد ہی رہا۔ اسی تردد کے مارے انہوں نے کئی اچھے رشتے ٹھکرا دیے۔ خوب سے خوب تر کے انتظار میں کافی وقت گزر گیا کہ وقت گزرتے دیر ہی نہیں لگتی۔ اب میری عمر 25 برس ہو چکی تھی۔ گھر میں کوئی کام نہ ہوتا، بس سارا دن بور ہوتی۔ ایک روز پھپھو صادق آباد سے آ گئی۔ آتے ہی والدہ سے سوال کیا کہ تم نے نازلین کو ابھی تک کیوں بٹھا رکھا ہے؟ ایسی چاند سی کومل لڑکی کے لیے کیا تمہیں کوئی اچھا رشتہ ابھی تک نہیں ملا؟ رشتے تو کافی آئے ہیں لیکن اب تک کوئی جی کو ہی نہیں لگا۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت گزر جائے پھر ہاتھ ملنا پڑتے ہیں۔ زیادہ نقص نکالتی رہو گی تو لڑکی کی عمر نکل جائے گی۔ کیا کروں، آج کل طبیعت صحیح نہیں رہتی، کہیں آنا جانا نہیں ہوتا۔ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہوا تو بتانا۔ ہاں ہے تو، ہمارے پڑوسی ہیں، بہت خوشحال گھرانہ ہے اور بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کا لڑکا تعلیم یافتہ ہے، کہو تو انہیں بھیجوں؟ لو آپا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اگر تم نے اطمینان کر لیا ہے تو بھیجو، نصیب میں ہوا تو بات بن جائے گی۔ پھوپھی نے جاتے ہی ان لوگوں کو بھیج دیا۔ ان دنوں جی بہلانے کو قریبی سلائی کے اسکول میں کٹنگ سیکھنے جاتی تھی۔ 2 بجے گھر لوٹی تو اماں کو مسرور پایا۔ وہ گوٹے کناری والے کپڑے ترتیب دے کر بکس میں سے نکال رہی تھیں۔ مجھے گلے سے لگا کر بولی، تیری پھوپھی نے اچھا رشتہ بھیجا ہے۔ آج وہ لوگ آئے تھے، لڑکا بھی ساتھ تھا۔ کیا بتاؤں، چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے۔ تمہارے ابا نے تو دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ زمیندار لوگ ہیں، بس بیٹی تقدیر اچھی ہو تو تیری قسمت کھل جائے گی۔ ماں کے پرمسرت لہجے پر میرا بھی دل شاداں ہوا کہ برسوں کے انتظار کے بعد ان کی مراد بر آئی تھی۔ مجھے والدین کی خوشی عزیز تھی۔ میں نے فرما بردار اولاد کی طرح سر جھکا دیا۔ 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اماں نے بڑے ذوق و شوق سے جہیز کے لیے خریداری کی۔ صادق آباد اور بہاولپور سے میری سب کزنوں کو بلوا لیا تاکہ وہ مل جل کر میرا دلہن کا سنگھار کریں۔ ہمارے یہاں دلہن کو بیوٹی پارلر جانے کا رواج نہ تھا، میک اپ والی گھر بلا لیتے تھے۔ مجھے بھی اس نے سجا سنوار دیا۔ اب کزنس کہہ رہی تھیں دلہن بن کر تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو۔ اس پر میں نے جواب دیا، کنجوسو، چاند کا ٹکڑا کیوں؟ بھلا پورا چاند کیوں نہیں کہتی؟ یوں سب ہنس بول رہی تھیں اور میں آئینے کے سامنے سجی سنوری بیٹھی تھی۔ مانگ میں افشاں دمک رہی تھی اور دھڑکتے دل سے شہنائی اور باجے کی گونج سننے کو کان ترس رہے تھے۔ بارات آ گئی، شور مچ گیا۔ چاروں کزنز لڑکیاں دوڑ کر باہر گئیں، کہیں سے تاک جھانک کر کے دولہا کو دیکھ آئیں۔ ان کی زبانوں پر ایک ہی فکرہ تھا، ارے واہ، دولہا بھائی بھی بڑا شاندار ہے، یہ ماہتاب ہے تو وہ آفتاب ہیں، واقعی چاند سورج کی جوڑی ہے۔ ایسے فکرے جب دلہن کے کانوں میں پڑتے ہیں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ لڑکی کو رخصتی سے قبل سسرال کا خوف ہوتا ہے کہ جانے کیسے لوگوں سے پالا پڑنے والا ہے، کیونکہ انجان لوگ تھے، کبھی ملاقات بھی نہ ہوئی تھی۔ لیکن رخصتی کے اگلے دن انہوں نے میرے دل کو کچھ اس طرح سے مٹھی میں لیا کہ میں ان کی گرویدہ ہو گئی۔ تمام خوف جاتا رہا۔ لگتا تھا یہیں پیدا ہوئی تھی، یہاں ہی پلی بڑی ہوں۔ ان کے درمیان ذرا بھی اجنبیت محسوس نہ ہو رہی تھی، جیسے یہ ازل سے میرے اپنے ہوں۔ سسر، ساس، نندوں نے اتنا پیار دیا کہ میکے کو بھول گئی۔ اور حسن کا تو کیا ہی کہنا، وہ 1000 جان سے مجھے محبت کرتے تھے، صدقے واری جاتے تھے۔ جیسے سنا تھا ویسا پایا۔ یہ امیر کبیر لوگ تھے، وسیع زمینداری تھی، سیاست میں بھی عمل دخل رکھتے تھے اور سبھی تعلیم یافتہ تھے۔ غرض جینے کا مزہ آ رہا تھا۔ جیٹھ اور نندے شادی شدہ تھیں۔ سال بھر میں اپنے حسن سلوک سے میں نے سسرال میں اپنے قدم جما لیے، یوں کہیے کہ راج کرنے لگی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ شادی کو 3 برس گزر گئے لیکن اولاد کی خوشی نہ ملی۔ اب ساس دبے لفظوں میں کہتی کہ اولاد نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ روپیہ پیسہ دھن دولت کس کام کی؟ دبے لفظوں کی جو کہانی شروع ہوئی اس نے زور پکڑ لیا۔ ہر ایک بات یہیں سے شروع ہوتی اور یہیں پر ختم۔ ہر ایک کی زبان پر یہی کلمہ تھا، اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ تدبیر کرنی چاہیے۔ تدبیر شروع ہو گئی۔ پیروں، فقیروں اور لیڈی ڈاکٹروں کے چکر لگنے لگے۔ یوں 4 سال بیت گئے۔ اس دوران دیور کی شادی ہو گئی اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔
ماں بنتے ہی دیورانی کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا تو مجھے بھی فکر ہوئی کہ آخر کیوں اب تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ اب جٹھانی اور دیورانی کی راجدھانی تھی اور میری حیثیت رعایا کسی ہو گئی تھی۔ ان کی ہر معمولی بات سنی جاتی اور میری ہر اہم بات کو بھی نہ سنا جاتا۔ 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن، سب کی لاڈلی، یوں بے وقت ہو کر تنکے سے ہلکی ہو رہی تھی۔ گھر میں ہر کوئی مجھ سے کھچا کھچا رہتا اور میری ہر بات کو ٹال دیا جاتا۔ تب میں عورت ہونے کے ناطے حسد کا شکار ہونے لگی۔ ایک روز ساس نے نندوں سے خسر پھسر کی، پھر انہوں نے کہا کہ ایک بہت قابل لیڈی ڈاکٹر ہے، آخری بار اسے بھی دکھا دیتے ہیں، شاید امید برائے، ورنہ حسن کی دوسری شادی کا سوچنا ہوگا۔ قابل لیڈی ڈاکٹر حسن کی کزن تھی جو لندن سے ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے آئی تھی۔ اس نے انکشاف کیا کہ مجھ میں پیدائشی کچھ ایسا نقص ہے کہ میں عمر بھر ماں نہیں بن سکتی۔ یہ انکشاف بجلی بن کر گرا، میں بے ہوش ہو گئی۔ میری حالت قابل رحم تھی، مگر ساس روایتی زمیندارنی تھی، وہ بیٹے کی وراثت کا وارث چاہتی تھی۔ اپنی امید کا چراغ پانے کی خاطر ایسی چراغ پا ہوئی کہ میری خوشیوں کو دیا سلائی دکھا دی۔ یوں میں اپنے ہنستے بستے گھر سے طلاق کا گھاؤ لے کر اپنے والدین کی چوکھٹ پر لوٹ آئی، جس طرح صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاتا ہے۔ یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھ جیسی ہمہ صفت لڑکی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مقدر میں یہی تھا۔ میں اپنے محبوب شوہر کی پیار بھری یادوں سے دامن بھر لائی تھی اور اب ان یادوں کے پھولوں کے آنسوؤں سے آبیاری کر رہی تھی۔ حسن بھی مجھ سے جدا ہو کر خوش نہ تھے، لیکن میرے والدین نے تقاضا کیا تھا کہ اگر دوسری شادی کریں گے تو انہیں مجھے طلاق دینی ہوگی۔ خبریں مل رہی تھیں، وہ بہت پریشان اور افسردہ رہتے تھے، لیکن سوکن کو برداشت کرنے کا حوصلہ مجھ میں بھی نہیں تھا اور نہ ان کو اولاد کی خاطر دوسری شادی کی اجازت دیتی۔ میں ان عورتوں میں سے تھی جن کو شوہر کی دوسری بیوی کسی حالت میں قبول نہیں ہوتی، تبھی جدائی کو قبول کر لیا تاکہ وہ ایک طرف ہو کر اپنی خوشیوں بھری زندگی گزار سکیں۔ مرد کے دل پر بھی عزیز بیوی سے دائمی جدائی شاق گزرتی ہوگی، لیکن دوسری بیوی کے آتے ہی پرانی یادیں دھندلانے لگتی ہیں۔ حسن نئی زندگی میں گم ہو گئے۔ سال بعد قدرت نے اس زخم پر مرہم رکھ دیا اور ایک بیٹے سے نواز دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کے بعد دیگرے 4 بچے ہو گئے تو ان کا گلشن بچوں کے رنگا رنگ چہکاروں سے بھر گیا اور مجھے قصہ پارینہ جان کر بھلا دیا گیا۔ پتہ چلا کہ اولاد واقعی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے مقابلے میں بیوی کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ والدین مجھ کو روتے دیکھ کر کڑتے تھے۔ میری عمر ہی کیا تھی؟ اس عمر میں انسان خوابوں بھری زندگی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ عمر خوابوں میں سیر کرنے کی ہوتی ہے، خاص طور پر مجھ جیسی دلاری عورتوں کے لیے۔ یہ تنہائی کا دور کتنا کٹھن تھا، الفاظ نہیں کہ بیان کر سکوں۔ 5 بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، آخری اور چھٹے کی شادی کا ہنگامہ تھا، لیکن اس ہنگامے میں بھی تنہائی کا ناگ رہ رہ کر ڈس رہا تھا۔ خوشیوں بھری تقریبات مجھ جیسے انسان کے زخموں کو اور ہرا کر دیتی ہیں۔ بارات آئی تو اچانک ایک شخص سے سامنا ہو گیا جو محویت سے مجھے تکتا جا رہا تھا۔ اس کے ایک ٹک دیکھنے سے میں جھیم کر رہ گئی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے اپنی بہن کو میرے پاس بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ امانت ان کا اکلوتا بھائی ہے، ان کی بیوی وفات پا گئی ہیں، 4 بچے ہیں جن کو ماں کا پیار چاہیے۔ یہ داستان سن کر میں ششدر رہ گئی۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ کے بھائی کے بچے ممتا سے محروم ہیں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی امانت کی والدہ اور بہنیں اس کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئیں اور اس کی چھوٹی سی بچی کو بھی ہمراہ لائی تھیں۔ بچی بہت پیاری گڑیا جیسی تھی۔ عجب بات ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف آ گئی اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ جتنی دیر خواتین بیٹھی رہیں یہ بچی میری گود سے نہیں اتری۔ جب جانے لگی تو بہت افسردہ خاطر تھی، میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کر اپنی جانب کھینچتی تھی اور کہتی تھی مما آپ ساتھ چلیں۔ جانے اس بچی میں کیا بات تھی کہ اس نے میری ممتا کے جذبات کو جگا دیا۔ برسوں سے ترستی ممتا پر اسے پیار کرنے سے گویا شبنم کی برسات ہو گئی۔ روح کو اس کی معصوم باتوں سے ایسا سکون ملا جس کے لیے میں مدت سے ترس رہی تھی۔ والدین اس رشتے پر آمادہ نہ تھے، کیونکہ پہلے بھی بہت سے رشتے آئے لیکن میں بگڑ جاتی تھی۔ کیوں مجھ بد نصیب کے زخموں کو چھیڑتے ہیں؟ میں نہیں کر سکتی دوسری شادی۔ تو اب ان کے خیال میں یہ تھا کہ اس بار بھی میں انکار کر دوں گی۔ والدین کو یقین تھا کہ میں امانت سے شادی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوں گی، لیکن جب میں نے والدہ سے اس رشتے پر غور کرنے کو کہا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔
والد بھی 4 بچوں کے باپ کو داماد بنانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب میں نے امانت صاحب کی مجبور بھری کہانی سنی تو والدین کو اپنا اندیا دے دیا۔ امی ابو نے سمجھایا کہ تم خود کو نہیں سنبھال سکتی ہو، بھلا بیگانے 4 بچوں کو کیسے سنبھالو گی؟ لیکن میں اس گڑیا کے پیار کی خاطر دوبارہ دلہن بن گئی، جس نے پہلے روز گردن میں باہیں ڈال کر میرے رخساروں کو بوسہ دیا تھا۔ اس بوسے کی مٹھاس کو میں کبھی نہیں بھلا سکی۔ یہ امانت کی تیسری بچی تھی اور چوتھی بچی اس سے بھی چھوٹی تھی۔ وہ بھی پالنے میں تھی، جس کو جنم دیتے ہوئے اس کی ماں نے اس جہان کو خیرآباد کہہ دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات گھونگھٹ اٹھاتے ہی امانت نے سال بھر کی اس ننھی پری کو میری گود میں دے کر کہا تھا، اس معصوم کو ماں کے پیار کی اشد ضرورت ہے، تم اسے ماں کا پیار دو گی تو میں عمر بھر تمہارا غلام رہوں گا۔ کوئی دوسری عورت ہوتی تو اس خیال سے ہی دل محسوس لیتی کہ اس شخص نے محض اپنے بچے پلوانے کے لیے شادی کی ہے، لیکن میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا، کیونکہ میں نے بھی تو ان دیکھے اسی سبب نکاح کیا تھا کہ اس کی بچی نے میرے دل میں ممتا کا میٹھا میٹھا درد جگا دیا تھا۔ میں نے بچی کو گلے سے لگایا تو میرے تن میں لوریاں سی گونجنے لگی۔ عجیب احساس تھا، یہ مجھے جیون ساتھی کے لیے کسی دوسرے شخص کی تمنا تھی اور نہ آرزو تھی، لیکن بانجھ عورت نے ممتا کی اس انوکھی پکار کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، جس نے مجھے ادھوری عورت سے پوری عورت بنا دیا تھا۔ اس رات میں امانت کو بھلا کر اس خوبصورت تحفے کو سینے سے لگا کر سو گئی، ایسی سوئی جیسے برسوں کی جاگی ہوئی تھی۔ بہت جلد بچوں سے میرا رشتہ پیار کی وجہ سے اور مضبوط ہوتا گیا۔ میری یہ شادی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی، جس کی کامیابی والدین کو قطعی امید نہیں تھی۔ امانت بہت خوش تھے، کیونکہ وہ 4 بیٹیوں کے باپ تھے اور اولاد نرینہ کی خوشی بھی میں نے ان کو دی۔ اللہ ہی معجزوں کی قدرت رکھتا ہے، غالباً قابل لیڈی ڈاکٹر کا معائنہ درست نہ ہوگا، یا اللہ کو میری گود میں پھول کھلانا تھا، تبھی امانت سے میری شادی ہو گئی۔ اپنے بیٹے کو پا کر میں نے سوتن کے بچوں کو نہیں بھلایا، ان کو بھی اپنا سمجھا اور خون جگر سے پالا۔ آج ساری بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں اور مجھے اپنی سگی ماں سمجھتی ہیں اور سگی اولاد کی طرح چاہتی ہیں، میرا خیال رکھتی ہیں۔ ان کی محبت میری چاہتوں کا ثمر ہے، ان کی وجہ سے ہی میں ان کے والد سے محبت پر مجبور ہوئی تھی۔ امانت میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اتنی پرسکون زندگی بسر کر رہی ہوں کہ ماضی یاد بھی نہیں آتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔